محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، بے مقصد نہیں بھیجا۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، حیوانات کے قبیل سے ہوں یا نباتات و جمادات کے قبیل سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ خیر بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح یا عام مخلوق کی طرح اس کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے وہ اپنی زندگی گزارے، جہاں چاہے وہاں جائے، جو چاہے وہ کرے، جو اس کا دل چاہے وہ کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بھیجا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے اور انسان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ اللہ کی شریعت کا، اس کے دین کا، اس کے مذہب کا وہ مکلف ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان کے اندر جتنی طاقت ہے، اس کے اندر جتنی صلاحیت ہے، جتنی قوت ہے، جتنی استعداد ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، اپنے احکام کا، اپنی شریعت کا اسے مکلف بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہم نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان دین کے اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، اسلام کی اس کھینچی ہوئی لکیر سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ بالخصوص وہ انسان جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے اس بات کا اقرار کیا ہو، دل سے گواہی دی ہو کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ جس نے سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دی ہو، وہ تو خاص طور سے اسلام کے اس کھینچے ہوئے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسلام کی کھینچی ہوئی لکیروں سے باہر اگر کوئی جانے کی کوشش کرے گا تو وہ اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا کہلائے گا، اللہ کی شریعت کو پھیلانے والا کہلائے گا۔ انسان اور جنات یہ تو ایسی مخلوق ہے اللہ کی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت رکھی ہے، جن کے اوپر اللہ کی شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، اللہ کے قانون کا نفاذ ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں مخلوق اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانے گی اور اس کے مطابق عمل نہیں کرے گی تو کل قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی۔ اللہ نے پوری کائنات پر نگاہ ڈالی کہ قرآن جیسی امانت کو کس کے سپرد کیا جائے۔ بے شمار مخلوقات اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، اللہ نے سب کے اوپر نظر دوڑائی کہ اس امانت کو کون اٹھا سکتا ہے، اس بوجھ کا متحمل کون ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو مختلف مخلوقات کے سامنے پیش کیا، وہ چاہے پہاڑ ہو، چاہے ارض و سما، زمین و آسمان ہوں، شجر و حجر ہوں، سب نے انکار کر دیا۔ مالک ہم اس بوجھ کو، اس امانت کو اٹھا نہیں سکتے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ بوجھ ہماری طاقت سے باہر ہے، ہماری قوت سے باہر ہے، اس کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ لیکن جب اس قرآن جیسی امانت کو اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے پیش کیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، اس پر نازل کرتے تو تم اسے دیکھتے جھکا ہوا پاتے، لرزہ بر اندام پاتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر یہ انسان ہے ظلوم و جہول، انہو کان ظلوما جہولا، اس بیچارے انسان نے کہا
کہ ہم اس امانت کو اٹھائیں گے بھی اور اسے لے کر پوری دنیا کے اندر پھریں گے بھی، اور اس امانت کے تئیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں کو بھی ادا کریں گے۔ تو انسان کے دل نے اس امانت کو اٹھا لیا، اسے قبول کر لیا۔ قرآن جو اللہ کے دین کی ایک بنیاد ہے، ایک اساس ہے، ایک جڑ ہے، سارا دین قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے، مطلب اپنی احادیث کے ذریعے اس امانت کی، اس قرآن پاک کی تشریح کی، اس کو واضح کیا اور کھول کر بیان کیا۔ یہی دین ہے۔ دین کی دو بنیادیں ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ یہ قرآن کی دو بنیادیں ہیں، دو جڑ ہیں، دو اساس ہیں۔ اس سے باہر کی چیز جو بھی ہوگی، اگر وہ قرآن سے یا حدیث سے ٹکرا رہی ہوں گی، متصادم ہوں گی یا اس کے خلاف ہوں گی، تو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان کا اپنا بنایا ہوا قانون ہو سکتا ہے، اپنی کوئی رسم ہو سکتی ہے، کوئی چلا ہوا رواج ہو سکتا ہے، کوئی مانا ہوا فلسفہ ہو سکتا ہے، کوئی کہا ہوا قول ہو سکتا ہے، کوئی مانا ہوا نظریہ ہو سکتا ہے، کوئی فکر ہو سکتی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین نام ہے اللہ کے حکموں کو ماننا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ آج اس دین سے یہ امت غافل ہے، دور ہو چکی ہے۔ اس دین کو پھیلانے میں اور اس کی اشاعت کرنے میں اور اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں اسلامی تاریخ کے اولین مسلمانوں نے جو قربانیاں دی اور جو محنتیں کی، جو کوششیں کی، ان قربانیوں کو بھی ہم نے فراموش کر دیا ہے، انہیں ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ دین کن واسطوں سے اور کن کوششوں کی بدولت ہم تک پہنچا ہے، ان قربانیوں سے ہم ناواقف ہیں، صحابہ اکرام کی ان کوششوں سے ہم ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے، دین کی طلب اور اس کی جستجو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ کوئی کچھ کتنا بھی کہے، انسان اپنا دل نکال کر رکھ دے، لیکن لوگوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ دین کس چیز کا نام ہے ہمیں معلوم ہی نہیں، سرے سے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ جب بات کی جاتی ہے دین کی، شریعت کی، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی نئی چیز ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندان میں اس کی کبھی بات نہیں ہوتی، اس کی چرچا نہیں ہوتی کہ شریعت کہتے کس کو ہے، دین کہتے کس کو ہے، پیغمبر کی تعلیمات کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا ہے، صحابہ اکرام کے نمونے کیا ہیں۔ ان سب سے ہمارا کبھی کوئی واسطہ ہی نہیں رہا۔ جب بات کرو تو ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کا اگر وجود قائم ہے، چاہے اس ملک کے اندر ہو چاہے دنیا کے اندر، مسلمانوں کا وجود اگر قائم ہے تو اسلام سے ہی قائم ہے، اور اس کا اگر وجود قائم ہو سکتا ہے تو اسلام کی بدولت ہو سکتا ہے۔ اگر اسلام کی شناخت آپ کے اندر نہیں ہے، اسلام کا تشخص اگر آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ کا وجود نہیں ہے۔ کروڑوں انسان اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی کوئی پہچان ہو سکتی ہے اور کوئی پہچان نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان بغیر پہچان کے نہیں ہو سکتا۔ اس کی پہچان، اس کی شناخت اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر، اسی امت کو لے کر جو امت دین سے غافل ہو چکی ہے، بے پرواہ ہو چکی ہے، اپنی اسی امت کو لے کر رات میں دعائیں کیا کرتے تھے، فکر مند رہا کرتے تھے، راتوں رات اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔
کہ کل قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میری امت کی پکڑ ہو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ میری امت کو جہنم میں جانا پڑے۔ اس بات کو لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات رات تک دعائیں کیا کرتے تھے، فکر مند رہا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ اپنی اسی امت کی فکر میں ہم نے اپنے نبی کے آنسوؤں کی قدر نہیں کی، ان کی سسکیوں کی قدر نہیں کی، ان کی قربانیوں کی قدر نہیں کی، ان کے جذبات و حوصلوں کی قدر نہیں کی۔ کن کن چیزوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، کن کن چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ اسی حالت میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں، آپ اتنا کیوں تڑپ رہے ہیں؟ حالانکہ حضرت جبرائیل جانتے تھے کہ آپ کیوں اتنا غمگین رہا کرتے ہیں، آپ کیوں اتنا توبہ کرتے ہیں۔ وہ آتے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے نہیں پتا کہ میری امت کے ساتھ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا، مجھے نہیں معلوم، اسی لیے میں رو رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، اسی لیے میں غمگین ہوں کہ کل قیامت کے دن میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر قبرستان گئے اور ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک مردہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس قبر سے نمودار ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسری قبر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دوسرا مردہ قبر سے کھڑا ہوتا ہے اس حال میں کہ اس کے منہ سے ہائے ہائے کی آواز آ رہی تھی۔ ان دونوں قبر والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پہلے قبر والے کو دیکھا جس کے منہ سے کلمہ نکل رہا تھا، جس کے منہ سے کلمہ نکل رہا تھا وہ مومن بندہ ہے، اور جس کو آپ نے دیکھا جس کے منہ سے ہائے ہائے نکل رہا تھا وہ بندہ ہے جس نے کلمہ کا اقرار نہیں کیا، جو اللہ کا منکر، اس کے رسول کا منکر، آخرت کا منکر ہے۔ یہی حالت کل قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو یہی حالت ہوگی کہ کلمے والے کی وہ شان ہوگی اور کلمہ کا انکار کرنے والے کی یہ شان ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حالات کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا تو آپ کو یکونا تسلی ہو گئی۔ یہی وہ کلمہ ہے جو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جس کلمے کی اہمیت اور اس کے معنی مفاہیم کو ہم نے بھلا دیا ہے، یہی کلمہ کل قیامت کے دن انسان کی نجات کا سبب بنے گا۔ اس کلمے کے معنی کو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نجات کی کامیابی اور آخرت میں کامیابی کی جو کنجی ہے، جو چابی ہے، وہ یہی کلمہ ہے۔ اسی کلمے کی بنیاد پر ہی انسان کی نجات کا فیصلہ ہوگا۔ جس نے اس کو مان کر قبول کیا ہوگا، اس کے مطابق اپنی زندگی چلائی ہوگی، اپنی زندگی گزاری ہوگی، اس کی آخرت کامیاب ہوگی۔ اور جس نے اس کو نہ مان کر اس کے خلاف کیا ہوگا، اس کی آخرت جہنم میں تبدیل کر دی جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کلمہ جو زبان پر بہت آسانی کے ساتھ رواں ہو جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی زبان سے یہ کلمہ بھی جاری نہیں ہو پاتا۔ اس کے معنی کو سمجھنا، اس کے معنی کو بتانا بہت دور کی بات ہے۔ یہ کلمہ بھی منہ سے نہیں نکلتا ہے، افسوس کی بات ہے۔ کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہیں، عید بقرعید میں سوئیاں کھا لیتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، جمعے کے دن مسجدوں میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے اسلامی رسومات
ادا کر لیتے ہیں. مسلم خاندان میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام اور ایمان کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے. اسی کے لیے محنت کی جاتی ہے، اسی کے لیے محنت کرائی جاتی ہے کہ ہر مسلمان اس کلمے کے معنی کو سمجھے اور اپنے دل و دماغ کے اندر بسا لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کرنے دھرنے کی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اس کائنات کو چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، مارنے اور چرانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. اولاد دینا نہ دینا یہ بھی اللہ کا کام ہے. پریشانیوں کو لانا اور پریشانی کو ختم کرنا یہ بھی اللہ کا کام ہے. پتا درخت سے گرتا ہے یا ہوائیں چلتی ہیں، یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. اس کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں. کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، استغاثہ کسی اور کا لگاتے ہیں. کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، مانگتے کسی اور سے ہیں. کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، امیدیں کسی اور سے لگاتے ہیں. کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، آسرا کسی اور کا لیتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دوغلا پن نہیں تو کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا کلمے کا مطلب یہی ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، بندگی کے لائق اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری زندگی کیا یہ دوہرا پن، یہ منافقت اور محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس چھوٹے سے جملے کے اندر پوری شریعت آ گئی، پورا نظام دین آ گیا، پورا نظام شریعت آ گیا. جس نے محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مان لیا، اللہ کا نبی مان لیا، اللہ کا پیغمبر مان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لائے ہوئے دین کو اس نے مان لیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے دین کو اس نے مان لیا، دل و جان سے قبول کر لیا. اب اس کا قدم شریعت کے خلاف نہیں اٹھ سکتا، اب اس کے خیالات شریعت سے باہر نہیں جا سکتے، اب اس کی فکریں شریعت کے مطابق ہی ہو سکتی ہیں، اب اس کے نظام زندگی شریعت سے باہر نہیں ہو سکتا. یہی مطلب ہے محمد رسول اللہ کا. ہم نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی. اس کلمے پر محنت کی جائے گی تو کلمے کے معنی اور کلمے کا مفہوم ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھے گا، اور اگر کلمے پر محنت نہیں کی جائے گی تو ہمارے دلوں سے اس کی اہمیت نکل جائے گی. نام کے فقط مسلمان رہیں گے، ہمارا وجود کسی کام کا نہیں رہے گا. اس دھرتی پر بہت سارے انسان چلتے ہیں، اربوں انسان چلتے ہیں، لیکن ان کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اس دنیا کی قیمت، دنیا داروں کی قیمت، اللہ کے منکرین کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک گلاس پانی بھی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، یہ دارالابتلاء ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اللہ پاک نے یہاں صرف امتحان کے لیے بھیجا ہے، عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں، جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، وہ ایک ضرورت تو ہو سکتی ہے، مقصد نہیں ہو سکتا. کھانا کمانا ایک ضرورت تو ہو سکتا ہے، محنت کرنا ایک ضرورت تو ہو سکتا ہے، یہ مقصد نہیں ہو سکتا. مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضرورتیں ہیں، نہ کہ ہم ان ضرورتوں کو مقصد بنا دیں اور بالکل اسی طرح سے اسی کے پیچھے ہم لگ جائیں. تو اس دنیا میں جتنے لوگ چلتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت انہی کی ہے جو اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا اقرار کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.